فلم کی شروعات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوتی ہے جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال ہوتی ہے۔ اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں اور اس کے پاس پر بھی ہوتے ہیں۔ اس کا نام میلیفیسنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک پیاری سی پری ہوتی ہے جو ایک جادوئی جنگل میں رہتی ہے۔ اس نے آج تک بیرونی دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور نہ ہی انسانوں سے کبھی ملاقات کی ہوتی ہے۔ وہ جنگل ہی اس کی پوری دنیا ہوتا ہے جہاں انسانوں کے علاوہ ہر قسم کی مخلوق رہتی ہے۔ ایک دن میلیفیسنٹ جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک چھوٹا لڑکا نظر آتا ہے۔ وہ لڑکا اس کی ہی عمر کا ہوتا ہے۔ میلیفیسنٹ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ قریبی بادشاہت سے آیا ہے اور یہاں سے ایک ہیرا اٹھا لیا تھا۔ میلیفیسنٹ وہ ہیرا واپس لے لیتی ہے اور اسے اس کی بادشاہت تک چھوڑنے کا وعدہ کرتی ہے۔ لڑکا اسے دوستی کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ اس جنگل میں آ سکتا ہے۔ میلیفیسنٹ کہتی ہے کہ یہ جادوئی جنگل ہے اور انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو میلیفیسنٹ کو کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ لڑکے نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ لوہا پریوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا واپس چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ میلیفیسنٹ سمجھنے لگتی ہے کہ انسان برے نہیں ہوتے مگر وہ انسانوں کے لالچ سے بے خبر ہوتی ہے۔ ایک دن ایک انسانی بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جنگل پر قبضہ کرنے آتا ہے۔ میلیفیسنٹ اپنی طاقت سے جنگل کی حفاظت کرتی ہے اور انسانوں کو بھگا دیتی ہے۔ بادشاہ واپس جا کر اعلان کرتا ہے کہ جو بھی میلیفیسنٹ کو مار دے گا وہ اس کی بیٹی سے شادی کر دے گا۔ یہ سن کر وہی لڑکا اسٹیفن آگے آتا ہے جو میلیفیسنٹ کا پرانا دوست ہوتا ہے۔ اسٹیفن میلیفیسنٹ سے ملتا ہے، اس کا اعتماد جیتا ہے اور دھوکے سے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہ اسے قتل تو نہیں کر پاتا مگر اس کے پر کاٹ کر لے جاتا ہے اور بادشاہ کو دکھا کر خود بادشاہ بن جاتا ہے۔ میلیفیسنٹ جب ہوش میں آتی ہے تو اسے اپنے پر نہ دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے اور انسانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بعد میں وہ ایک کوے کو انسان بنا دیتی ہے جس کا نام ڈیول رکھتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیفن نے دھوکے سے اس کے پڑھ لیے تھے۔ اسٹیفن کی بیٹی اورورا پیدا ہوتی ہے۔ اسٹیفن میلیفیسنٹ بدلہ لینے کے لیے اس پر لعنت ڈال دیتی ہے کہ 16ویں سالگرہ پر وہ سوئی چبھنے سے مر جائے گی مگر پھر کہتی ہے کہ اگر سچی محبت ملی تو لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ اورورا کو جنگل سے دور پالا جاتا ہے مگر میلیفیسنٹ چھپ کر اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ اسے اپنی بیٹی کی طرح جانے لگتی ہے۔ وقت گزرنے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس لعنت کو واپس نہیں لے سکتی۔ آخرکار 16ویں سالگرہ پر اورورا سوئی چبھنے سے گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ ایک شہزادہ اسے جگانے سے ناکام رہتا ہے مگر جب میلیفیسنٹ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے تو اورورا جاگ جاتی ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ سچی محبت ماں جیسی محبت تھی۔ بعد میں اسٹیفن مر جاتا ہے، میلیفیسنٹ کے پر واپس آ جاتے ہیں اور اورورا جنگل کی ملکہ بن جاتی ہے۔ یوں میلیفیسنٹ حصہ اول ختم ہوتا ہے۔